الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ قرآن مجید والفرقان حمید کی آیت کریمہ کے ایک حصے کو اپنا موضوع سخن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آیت کریمہ کا یہ حصہ موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس سے ڈرتے رہنے کی تلقین فرما رہا ہے، اس لیے کہ ایمان اسی کا نام ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرا جائے اور پھر اس کی بارگاہ سے امید بھی لگائی جائے، تو امید اور خوف کے درمیانی حالت کا نام ایمان ہے۔ کوئی شخص اگر صرف اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کی ذات سے امید وابستہ نہ رکھے تو پھر ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص صرف امیدوں پر جیتا رہے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ ہو تو اس شخص کا ایمان بھی کامل نہیں ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے انبیاء اکرام علیہم السلام، یہ وہ انبیاء اکرام کہ جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، ان کا جنتی ہونا ایسے ہی یقینی ہے جیسا کہ جنت کا ہونا یقینی ہے، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی انبیاء اکرام اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ خوف کرتے تھے، بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ تو جب وہ انبیاء اکرام جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، جب وہ اللہ تبارک و تعالی کا اتنا خوف کرتے تھے تو پھر بتائیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے کتنا ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہمیں اب تک نہیں ملا۔ کیا پتہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ یقیناً سرکار شفاعت فرمائیں گے ضرور جائیں گے، لیکن اس کے لیے ویسے اعمال بھی کرنا ہوں گے، تب جا کے ہم جنت میں جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے اتنا خوف کرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو خوف خدا سے آپ اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ آپ کے رونے کی آواز سے آپ کے دل کی جو کھرکھراہٹ ہوتی تھی، آپ کا دل جو دھڑکتا تھا خوف خدا سے، اس کی آواز تقریباً 1 میل دور یعنی 1.5 کلومیٹر تک سنی جا سکتی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا، یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی سے کتنا خوف کرتے ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ایک اور نبی حضرت داؤد علیہ السلام جب یہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے اپنے گھر کے باہر نکلے تو گھر کے باہر نکلے تو آپ کے ساتھ 40,000 لوگ موجود تھے، 40,000 لوگ موجود تھے، اور آپ نے ان کو خوف خدا بتایا، اللہ کے خوف کو بتایا ان کو، تو وہ 40,000 لوگ جو آپ کے ساتھ تھے اس میں سے 30,000 لوگ خوف خدا کی تاب نہ لا سکے اور اسی وقت انتقال کر گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام
حضرت زکریا کے بیٹے جو حضرت زکریا کی بہت دعاؤں کے بعد پیدا ہوئے، جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت زکریا کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، اس کے بعد حضرت یحییٰ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ حضرت یحییٰ خوف خدا سے اتنا روتے ہیں، حالت نماز میں اتنا روتے ہیں کہ آپ کے ساتھ درخت بھی روتے ہیں اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ایک اور نبی حضرت شعیب علیہ السلام، یہ بھی خوف خدا سے اس قدر روتے کہ ان کی آنکھوں کی اکثر بینائی جا چکی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ انبیاء اکرام جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور برادران ملت اسلامیہ، اب ہم دیکھیں صحابہ اکرام کی جماعت پہ جب ہم نظر کریں تو یہ صحابہ اکرام اللہ تبارک و تعالی سے کتنا ڈرتے تھے، کتنا خوف کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول جن کا نام سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی رائے کی تائید میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا سے کتنا تھراتے تھے، کتنا گھبراتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر زارو قطار رو رہے تھے، تو زارو قطار رونے لگے تو لوگ آپ کے پاس آئے، چونکہ وہ عید کا دن تھا جس وقت آپ رو رہے تھے، تو لوگ آپ کے پاس آئے، لوگوں نے سوال کیا، اے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، آپ اتنا زارو قطار کیوں رو رہے ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں میرے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائے اور میں جہنم کا ایندھن بن گیا تو میں کیا کروں گا، مجھے خوف خدا سے رونا آ رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ خوف خدا سے اتنا پریشان ہو رہے ہیں، وہ خوف خدا سے اتنا تھرا رہے ہیں، تو پھر بتائیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا ڈرنا چاہیے، ہمیں اس کا کتنا خوف کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر سوار ہو کر گزر رہے تھے، جب گزر رہے تھے تو کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت کریمہ پر پہنچا، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ جب اس آیت کریمہ پر وہ شخص پہنچا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیت کریمہ کو سن کر پریشان ہو گئے، ڈر گئے اور اسی وقت اونٹ سے نیچے آ گئے اور غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا تھا؟ ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب یہ خوف خدا سے اتنا تھراتے ہیں تو پھر ہمیں خوف خدا کتنا رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، تو پھر وہ جو چاہے کر لے، کیونکہ وہ بے شرم بن جاتا ہے، اور انسان جب بے شرم بن جاتا ہے تو پھر وہ جو چاہے کر لے، کوئی کسی کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت سے امید بھی لگاتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے بارے میں خود رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ رحمان کی آیت کریمہ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کون سی دو جنتیں؟ ذواتا افنان، ڈالیوں والی جنتیں اس کے لیے ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی ہے، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ جنت میں جانے والے اعمال ہمیں کرنا ضروری ہے، نماز ہمیں پڑھنا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہمیں ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہمیں ضروری ہے۔ اگر ان سب کو کر لیا تو یقیناً جنت ہمارا استقبال کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو کچھ بھی